پاکستان میں ایک دن میں کرونا کے مزید 556 کیسز سامنے آ گئے، جبکہ کرونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 1% سے اوپر ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 6 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد 28,933 ہو گئی ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 51,141 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے کرونا کے مزید 556 کیسز سامنے آ گئے۔ اس دوران ملک میں کرونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 1.08% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ کرونا میں مبتلا 629 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,95,933 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 4,82,029، پنجاب میں 4,45,107، خیبر پختونخوا میں 1,81,402 اور بلوچستان میں 33,638 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,08,666، گلگت بلتستان میں 10,429 اور آزاد کشمیر میں 34,662 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کی شناخت کر لی گئی۔ کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سیف سٹی ڈپارٹمنٹ نے حملہ آوروں کی شناخت کر لی ہے۔ کیمروں کی مدد سے 2 موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں کی شناخت کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کیمرے جائے وقوع پر نہیں لگے تھے۔ سیف سٹی کیمرے وقوع سے کچھ دور مرکزی شاہراہ پر لگے تھے۔ ملزمان فرار ہوئے تو سیف سٹی کیمروں کی رینج میں آئے۔ حکام کے مطابق بلال یاسین کے بیان کے بعد پولیس تحقیقات آگے بڑھائے گی۔ اس حوالے سے CCPO لاہور نے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ دوسری جانب MPA بلال یاسین پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ 13 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی درج نہ کیا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ بلال یاسین کے بیان کے بعد درج ہوگا۔ بلال یاسین حملہ کیس میں CT اسکین رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ MS ڈاکٹر افتخار کا کہنا ہے کہ بلال یاسین کی حالت خطرے سے باہر ہے، ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی، آپریٹ کر دیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے بتایا بلال یاسین کا دوسرا کامیاب آپریشن صبح 5 بجے کیا گیا، جس میں ان کے پیٹ سے گولی نکال دی گئی اور انہیں سرجیکل ٹاور کے ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے پنجاب سے منتخب رکن اسمبلی بلال یاسین نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے تھے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے گزشتہ روز کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر نئے بلدیاتی نظام کے خلاف دیا جانے والا دھرنا آج بھی جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا احتجاجی کیمپ سندھ اسمبلی کے گیٹ کے سامنے مین روڈ پر لگا ہوا ہے، جس میں شرکاء موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے رات گئے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تحریک سندھ کے ہر شہری کے حق کے لیے ہے۔ نئے بلدیاتی قانون میں سندھ کے ہر شہر کا میئر بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ دھرنا عوامی حقوق کے لیے ہے۔ سندھ حکومت نے تمام ادارے تباہ کر دیے۔ اپوزیشن کو ڈرائنگ روم کی سیاست سے باہر نکلنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ MQM کے دور میں کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہوا کہ سندھ کے تمام شہروں کو اس نے بے اختیار بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ یہ جو وڈیرا شاہی کا نظام ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو تبدیل کریں۔ اس لیے ہم نے اسمبلی کے سامنے عوامی اسمبلی لگائی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو بااختیار شہری حکومت کا نظام ملے اور اس کے تحت جو ہے یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہو اور پورے شہر کی سطح پر میئر کا انتخاب ہو۔ تمام ادارے کراچی میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے میئر کے اور بلدیاتی نظام کے ماتحت ہونے چاہیے۔ اسی سے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں تعلیم کا اور صحت کا نظام بھی بہتر بنے گا۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے جنرل سیکریٹری اور حق دو گوادر و بلوچستان کو تحریک کے روح رواں مولانا ہدایت الرحمان نے بھی دھرنے سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وڈیرے اور جاگیردار اختیارات
نچلی سطح پر منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ ہم نے گوادر میں 32 دن دھرنا دیا، سوائے چیک پوسٹوں کے بلوچوں کو کچھ نہیں دیا گیا۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر مٹھائی کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول پر چکوٹھی اور پونچھ سیکٹر سمیت 4 مختلف مقامات پر پاکستان آرمی اور بھارتی فوج نے نئے سال کے آغاز پر مٹھائی کا تبادلہ کیا اور نئے سال کی مبارکباد دی۔ گزشتہ سال فروری میں دونوں ممالک میں کنٹرول لائن پر فائر بندی معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد ایل او سی پر ماضی کی نسبت صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب لاہور کے واغہ اور قصور کے گنڈا سنگھ بارڈر پر تعینات دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان نئے سال کے آغاز پر مٹھائی کے تبادلے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دونوں ممالک کی سرحدی فورسز اپنے قومی اور مذہبی تہواروں پر ایک دوسرے کو روایتی طور پر مٹھائی کا تحفہ دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے نئے سال کے آغاز پر اپوزیشن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ملکی سیاست میں تلخی کم کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ فواد چودھری بے لاگ بولتے والے وفاقی وزراء میں سے ایک ہیں اور اکثر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پر تنقیدی حملے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حکومت کے متنازع منی بجٹ پیش کرنے کے بعد ملک کا سیاسی ماحول مزید خراب ہو گیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بعد سیاسی حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ مارچ میں مشترکہ اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں نے اسلام آباد میں انسداد مہنگائی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی راہ ہموار کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ میرا خیال ہے کہ نئے سال 2022 کے آغاز میں ہمیں تلخی ختم کرتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کو انتخابی، معاشی، سیاسی اور عدالتی اصلاحات پر بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کرنا عام شہری کی نظروں میں سیاستدانوں کی ساکھ خراب کرتا ہے اور ان کا وقار کم کرتا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان حال ہی میں ضمنی مالیاتی بل 2021 اور اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پر 2021 مقابلہ ہوا۔ اپوزیشن کا ماننا ہے کہ اگر مذکورہ بل منظور ہو جاتے ہیں تو پہلے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی اور بعد ازاں مرکزی بینک کو مکمل خود مختاری دے دی جائے گی اور ایس بی پی کی جانب سے حکومت کے قرض لینے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے ملک کی اقتصادی خود مختاری ختم کر دی ہے۔ نئے خواب سجائے، نئے سال کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ لاہور، کراچی، پشاور سمیت کئی شہروں میں خوبصورت نظارہ دیکھا گیا۔ 2022 میں ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ سال نو پر اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کراچی میں بھی نئے سال کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ آسمان سترنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی شہریوں نے نئے سال کا جشن منایا۔ پھولوں کے شہر پشاور میں بھی آتش بازی کر کے 2022 کو ویلکم کیا گیا۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے شہری رات 12 بجے سے پہلے ہی سڑکوں پر نکل آئے، من چلے خوب ہلا گلا کرتے رہے۔ شہریوں نے نئے سال پر نئے عزم کا بھی اظہار کیا۔ حیدرآباد کے رانی باغ میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے میلہ سج گیا۔ فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا، بچے بڑے سال نو کی خوشیوں میں رنگ گئے۔ صوفی میوزک پر ننھی بچی کا رقص بھی دیدنی تھا۔ سال نو منانے ملکہ کوہساری مری میں بھی سیاحوں کا سیلاب امڑ آیا، لوگ خوب جشن مناتے رہے۔